چلو پڑھو، کھولو کتاب، کھولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے اس سے پہلے کیا پڑھا تھا؟ کھانے کے آداب اور کھانے کی سنتیں، ٹھیک ہے۔ کھانے کا ایک طریقہ جو ہمارے ہاں لوگوں میں غلط فہمی پھیلی ہے، وہ کیا پھیلی ہوئی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے دوران بات نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ کھانا کھانے کا طریقہ یہ کیا ہے کہ کھانا کھانے کے دوران، بولو، کھانا کھانے کے دوران خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ کچھ نہ کچھ بات کرنی چاہیے۔ کیوں خاموش نہیں رہنا چاہیے؟ اس لیے کہ کھانا کھانے کے دوران خاموش رہنا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ کیا کہتے ہیں، جب کوئی کھانا کھا رہا ہو، بات کر رہا ہو، تو بولتے ہیں جی کھانا کھانے کے دوران بات مت کرو، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کے دوران بات کرنا یہ کھانے کے آداب کے خلاف ہے، حالانکہ یہ کھانے کے آداب کے خلاف نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ آپ کھانا کھانے کے دوران بات کرو۔ یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، اور یہی زیادہ بہتر اس لیے ہے کہ آپ کے گھر پر مہمان آئے ہیں اور آپ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے ہو اور سب بالکل خاموش ہو گئے ہو، تو ان کو کھانے میں کیا ہوگا؟ تکلف ہوگا، ان کو ایسا لگے گا سب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ ان کے ساتھ کھانا کھانے کے دوران کچھ گفتگو کرو گے، بات چیت کرو گے، تو توجہ کس پر ہوگی؟ زیادہ بات چیت پر ہوگی، کھل کر کے کھانا کھا سکیں گے۔ تو یہ بھی کھانے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ نے کھانے کے دوران کیا کرنا ہے؟ خاموش نہیں رہنا، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ صحیح بخاری۔ کیا نام ہے؟ صحیح بخاری۔ اس کتاب کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حدیث نمبر کیا ہے؟ تقریباً 3301 یا غالباً اس طرح کی حدیث ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا، اور حضور کو بکری کے شانے کا گوشت پسند تھا۔ بکری کا یہ جو مونڈا ہوتا ہے شانہ، اس کا گوشت پسند تھا۔ تو حضور وہ گوشت کھانے لگے، اور اس دوران آپ گفتگو کرنے لگے، اور کس تعلق سے گفتگو کی؟ شفاعت کے متعلق۔ کس کے متعلق؟ شفاعت، یعنی قیامت کے دن جو شفاعت ہوگی نا، جو سفارش ہوگی، اس شفاعت کے متعلق حضور نے کیا کی؟ گفتگو کی۔ تو بہت لمبی حدیث ہے، تو اتنی لمبی گفتگو حضور نے کہاں فرمائی؟ کھانا کھانے کے دوران فرمائی۔ اسی طرح بخاری کے بعد ایک کتاب آتی ہے حدیث کی، جس کا درجہ ہے، اس کا نام ہے صحیح مسلم۔ کیا نام ہے؟ صحیح مسلم۔ اس کتاب کے اندر بھی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2052۔ اس میں بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ ہمارے پاس سوائے سرکے کے کچھ نہیں ہے، سوائے سرکے کے کچھ نہیں ہے۔ تو پھر حضور نے سرکہ منگوایا، اور سرکے کے ساتھ پھر جو ہے آپ نے سرکہ کھایا، اور سرکے کے ساتھ کھانا کھایا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران جو ہے فرماتے تھے کہ سرکہ بڑا اچھا سالن ہے۔ کیا فرما رہے تھے؟ یعنی بات کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ سرکہ جو ہے یہ بہت اچھا سالن ہے۔ اس کتاب کی، صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے ایک امام گزرے ہیں، ان کا نام تھا امام نووی۔ کیا نام تھا؟ امام نووی۔ انہوں نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے۔ اس شرح کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا 2052، اس حدیث میں اس بات کے اوپر بھی دلالت ہے، اس بات کی طرف بھی رہنمائی ہے کہ کھانا کھانے کے دوران بات کرنا، کھانے والوں کو مانوس کرنا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کھانے والوں کو مانوس کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ تو لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم کھانا کھائیں تو کھانا کھانے کے دوران ہم کیا کریں؟ بالکل خاموش نہ رہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ بات کریں۔ ہاں، ایسی بات نہیں کرنی ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، اور کوئی ایسی بات کھانے کے متعلق نہیں کرنی ہے جس سے کھانے کی عیب نکلے۔ اب اسی سے ہمارا کھانے کی دوسری سنت یا دوسرا طریقہ یا دوسرا ادب آتا ہے نکل کر کے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کھانے کو عیب نہیں لگانا۔ کیا ہے؟ کھانے کو عیب نہیں لگانا، کھانے کو عیب نہیں لگانا۔ یعنی اگر آپ کو کھانا پسند آیا تو ٹھیک، کھانا پسند نہیں آیا تو آپ نے بہت زیادہ اس کی برائی نہیں کرنی ہے، بلکہ نہیں کھانا چاہتے تو آپ چھوڑ دو، مت کھاؤ، لیکن بہت زیادہ برائی نہیں کرنی ہے۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، مَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الطعام قطو، یہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے کو عیب نہیں لگاتے تھے۔ اگر پسند آتا تو آپ تناول فرما لیتے، اور پسند نہیں آتا تو آپ تناول نہیں فرماتے۔ یہ حدیث کس کی ہے؟ مسلم شریف، لکھ لو۔ تو
آج کے بعد جو ہے اس پر بھی عمل کرنا ہے، کیا کہ کھانے کو عیب نہیں لگانا ہے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کھانے کو عیب نہیں لگاتے تھے۔ لکھ لیا؟ اب چلو آگے۔ اس کے بعد اب تیسرا ادب اور تیسری سنت پڑھو، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد ہم نے برتن کو چاٹنا ہے، کھانے کے بعد برتن کو چاٹنا۔ چلو جلدی لکھو۔ آج کل لوگ بڑا عجیب سمجھتے ہیں کہ کھانے کے بعد کوئی پلیٹ کو چاٹے ہیں۔ شادیوں میں، بیاہ میں اور دوسری جگہ جہاں پر کوئی فنکشن ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں اور پلیٹیں اسی طرح چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، پلیٹیں اسی طرح چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ کام نہیں کرنا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ یہ بھی آپ نے حدیث پڑھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص کھانا کھا کر کے برتن کو چاٹ لیتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ تو لہذا کھانے کے بعد ہم نے اس برتن کو کیا نہیں کرنا ہے؟ ایسے نہیں چھوڑ دینا ہے کہ اس میں گندگی پڑی رہے۔ آپ نے پورا کھانا کھانا ہے، کھانے کو ضائع نہیں کرنا ہے، اور اس کے بعد کھانے کے بعد برتن کو چاٹنا ہے۔ اور اس پر کون سی حدیث پاک ہم نے پڑھی تھی؟ کہ برتن استغفار کرتا ہے، برتن استغفار کرتا ہے۔ جس نے برتن کو چاٹا، برتن کیا کرتا ہے؟ استغفار کرتا ہے۔ یہ لکھ لو تاکہ یاد رہے۔